السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ویڈیو لیکچر میں آپ سیکھیں گے ضرب المثل، جن کو انگلش میں ایڈیمز کہتے ہیں۔ ان کو اردو محاورات بھی کہا جاتا ہے اور کہاوتیں بھی کہا جاتا ہے۔ تو آج آپ اردو محاورات، ان کے معنی اور ان کا جملوں میں استعمال سیکھیں گے، اور تصویری کہانی کے ذریعے ان کو سمجھنے میں اور بھی آسانی ہوگی۔ محاورات کے معنی اور جملوں میں استعمال سے پہلے آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ محاورات کہتے کسے ہیں۔ لغت کی روح سے محاورہ آپس میں گفتگو اور بات چیت کرنے کو کہتے ہیں، مگر اہل زبان کی اصطلاح میں محاورہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے ایسے مجموعہ کو کہتے ہیں جو اپنے لغوی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو، یعنی اس کا مفہوم اپنے اصل مطلب سے مختلف ہو۔ مثلاً پانی پانی ہونا، یہ ایک محاورہ ہے۔ اگر آپ اس کے لغوی معنی لیں گے تو آپ یہی سمجھیں گے کہ ہر جگہ پانی پانی ہو گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کا اصل معنی ہوگا شرمندہ ہونا، یعنی مجازی معنی اس کا ہوگا شرمندہ ہونا۔ تو اس مثال سے آپ کو محاورے کی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو چلیے دیکھتے ہیں محاورات اور ان کا استعمال۔ چور کی داڑھی میں تنکا، یعنی خطا کار کا جرم اس کی گھبراہٹ سے ظاہر ہونا۔ استعمال: امی کے پوچھنے پر جب حسن بار بار منہ صاف کرنے لگا تو سب سمجھ گئے کہ چور کی داڑھی میں تنکا ہے، ضرور سلمیٰ کے حصے کی مٹھائی اسی نے کھائی ہے۔ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ معنی: ساری زندگی گناہ کر کے نیکی کا جھوٹا اظہار کرنا۔ جملہ: ملک کے مشہور اسمگلر نے فلاحی ادارے قائم کرنے کا اعلان کیا تو لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا کہ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ آستین کا سانپ، معنی: منہ پر دوستی اور دل میں دشمنی رکھنا، بغض رکھنا۔ استعمال: ساجدہ بظاہر نسیمہ سے دوستی جتاتی تھی، لیکن عدالت میں آستین کا سانپ بن کر اس کے خلاف جھوٹی گواہی دے آئی۔ اب بچوں اس تصویر کو ذرا غور سے دیکھیں، آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کون سا محاورہ ہوگا؟ دیکھیں، ایک آدمی دوسرے کو پکڑ کر باغ کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ کیا آپ پہچان گئے یہ کون سا محاورہ ہے؟ جی ہاں، بالکل، سبز باغ دکھانا، یعنی لالچ دے کر دھوکہ دینا۔ اس کا استعمال ایسے ہوگا: رشید نے ساجد کو کاروبار میں منافع کے سبز باغ دکھا کر ساری رقم ہڑپ کر لی۔ بچوں اس کو دیکھیں، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو لگتا ہے بہت ہی خوش ہے۔ تو کیا آپ بتا سکتے ہیں یہ کون سا محاورہ ظاہر کر رہا ہے؟ اس تصویر سے کون سا محاورہ آپ گیس کریں گے؟ جی، باغ باغ ہونا، یعنی بے حد خوش ہونا۔ اکبر کے اول آنے کی خبر سن کر اس کے ابا کا دل باغ باغ ہو گیا۔ یہ لیجئے اگلی تصویری کہانی۔ اس میں دیکھیں بہت سارے لوگ اکٹھے ہیں اور اوپر ایک انار لٹک رہا ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے سب نے ہاتھ اوپر اٹھایا ہے۔ تو کیا آپ بتا سکتے ہیں یہ کون سا محاورہ ہے؟ جی بالکل، ایک انار 100 بیمار، یعنی مانگ کے مقابلے میں چیز کم ہو جانا، ڈیمانڈ زیادہ ہونا اور چیز کم ہو جانا۔ گرمی سے پریشان بچوں کے لیے شربت کا ایک گلاس 100 بیماروں میں ایک انار کی طرح تھا، سب ہی اس کی طرف لپکے۔ یہ دیکھیے ان جناب کو کیا ہو گیا ہے، یہ غالباً مکھی کو اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو بچوں کیا آپ بتا سکتے ہیں یہ کون سا محاورہ ہوگا؟ جی بالکل، ناک پر مکھی نہ بیٹھنے دینا، یعنی مغرور ہونا، چڑچڑا ہونا۔ چاچا ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، ذرا ذرا سی بات پر خفا ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے شیر کی خالہ جناب کچھ سوچ رہی ہیں۔ جی بالکل، چھیچڑے، یعنی بلی کے خواب میں چھیچڑے، اپنے مطلب کی بات سوچنا۔ امی کے ہاتھ میں کپڑوں کا تھیلا دیکھ کر زیبا نے پوچھا، امی کیا میرے لیے کپڑے لائی ہیں؟
امی نے ہنس کر کہا، کیا خوب، بلی کے خواب میں چھیچھڑے ہی چھیچھڑے۔ تو دیکھتے ہیں یہ محاورہ کون سا ہوگا۔ جی اس میں جو ہے پیچھے 4 آدمی ہیں، انہوں نے بلیک گلاسز پہنی ہوئی ہیں، لگتا ہے ان کو نظر نہیں آ رہا، اور ان کے سامنے کوئی بادشاہ کھڑا ہوا ہے۔ جی بالکل، اندھوں میں کانا راجا، یعنی بے ہنر کے مقابلے میں اناڑی کو قابل سمجھا جانا۔ گاؤں میں ڈاکٹر نہ ہونے کی وجہ سے کمپاؤنڈر اندھوں میں کانا راجا بن گیا اور مریضوں کو الٹی سیدھی دوائیں دینے لگا۔ گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا، مطلب موقع کی مناسبت سے بدل جانا۔ حامد جب الیکشن جیتتا ہے تو اسد نے بھی گرگٹ کی طرح رنگ بدلا اور تمام اختلافات کے باوجود اس کے ہاں میں ہاں ملا دی۔ یہ دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں، آسمان کی طرف دیکھ کر کچھ کہہ رہے ہیں۔ جی بالکل، آسمان سے باتیں کرنا، یعنی بہت زیادہ اونچا سوچنا۔ رمضان کا مہینہ آتے ہی تمام چیزوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہیں۔ اپنی گلی میں کتا بھی شیر، یعنی اپنے علاقہ میں بزدل کا مقابلے پر آنا۔ چور سارے شہر میں منہ چھپائے رہتا ہے، لیکن جب اپنے محلے میں آتا ہے تو سب پر رعب جماتا ہے، کیونکہ اپنی گلی میں کتا بھی شیر ہوتا ہے۔ بغل میں بچہ شہر میں ڈھنڈورا، مطلب قریب پڑی ہوئی چیز کو ہر جگہ تلاش کرنا۔ ابا نے ہنس کر امی سے کہا، بغل میں بچہ شہر میں ڈھنڈورا، چابیوں کا گچھا بٹوے میں پڑا ہے اور آپ سارے گھر میں تلاشی لے رہی ہیں۔ آگ بگولا ہونا، یعنی حد سے زیادہ غصہ کرنا۔ ضروری کاغذات وقت پر نہیں ملے تو افسر غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ کباب میں ہڈی ہونا، یعنی 2 افراد کے درمیان بلا وجہ دخل دینا۔ رضیہ باجی کی سہیلی جب بھی ان کے ہاں آتی ہے تو ننھا ساجد کباب میں ہڈی بن کر ان کے درمیان بیٹھ جاتا ہے۔ سر پر چڑھنا، لاڈ پیار میں بگڑنا، غیر ضروری چھوٹ دینا۔ نفیسہ بیگم نے اکلوتے بیٹے کو لاڈ پیار میں اتنا سر چڑھایا کہ وہ بچوں سے لڑتے لڑتے اپنے بڑوں سے بھی بدتمیزی کرنے لگا ہے۔ منہ میں پانی بھر آنا، یعنی لالچ پیدا ہونا۔ نائلہ کے ہاتھوں میں حلوے کا پیالہ دیکھ کر فرح کے منہ میں پانی آ گیا۔ گنجی کبوتری محلوں میں ڈیرا، یعنی نااہل کو بڑا رتبہ ملنا۔ دفتر کے کاموں میں لاپرواہی اور نااہلی کے باوجود جب اسلم کو مینیجر بنا دیا گیا تو سب نے کہا، گنجی کبوتری محلوں میں ڈیرا۔ اسٹوڈنٹس یہ تھے ہمارے پرووربس، ضرب المثل، محاورے، کہاوتیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ایسی ہی مزید ویڈیوز کے ساتھ میں حاضر ہوں گی، اس لیے میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ پلیز سبسکرائب، لائک، کمنٹ اینڈ شیئر۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔